علیم صاحب سے پڑھیں گے۔ میں جناب علیم الدین صاحب ٹولی چوکی سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور حضرت کے لکھی ہوئی ایک نعت یا اصلاحی نظم سنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف ہوتے والا کی دارن بقتون عالیہ کی لکھی ہوئی سماعت فرما۔ دیا ایمان کا دل میں جلایا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے انوار علم سے سجایا ہے محمد نے۔ محبت اور خدمت کا عجب جذبہ ابھارا ہے، محبت اور خدمت کا عجب جذبہ ابھارا ہے۔ خرد حیران ہے آخر کیا پلایا ہے محمد نے۔ خرد حیران ہے آخر کیا پلایا ہے محمد نے۔ جہاں کی سرزمین پرخار تھی گل کو ترستی تھی، جہاں کی سرزمین پرخار تھی گل کو ترستی تھی، وہاں ایک گلشن خضراء اگایا ہے محمد نے۔ وہاں ایک گلشن خضراء اگایا ہے محمد نے۔ جہاں والوں کے ہاں بس صنف نازک ایک حیوان تھی، جہاں والوں کے ہاں بس صنف نازک ایک حیوان تھی، متاع خیر کا رتبہ دلایا ہے محمد نے۔ متاع خیر کا رتبہ دلایا ہے محمد نے۔ گرا رکھا تھا مردوں نے اسے قعر مذلت میں، گرا رکھا تھا مردوں نے اسے قعر مذلت میں، مساواتی شرف دے کر اٹھایا ہے محمد نے۔ مساواتی شرف دے کر اٹھایا ہے محمد نے۔ جو راعی تھے مویشی کے وہ دنیا کے
فراموشی کے وہ دنیا کے ہوئے رہبر کہو رتبہ بڑھایا یا گھٹایا ہے محمد نے کہو رتبہ بڑھایا یا گھٹایا ہے محمد نے جمال مضطرب جاگو سراپا خیر بن جاؤ جمال مضطرب جاگو سراپا خیر بن جاؤ سبق ہم کو خصوصی یہ پڑھایا ہے محمد نے ہم کو خصوصی یہ پڑھایا ہے محمد نے دیا ایمان کا دل میں جلایا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. وبعد فأعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العلی العظیم. معزز حاضرین، سامعین، خواتین، نوجوان، ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد حق تعالی جل شانہ کی معرفت ہے.
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی تفسیر میں لیعرفون کا لفظ لکھا گیا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، چونکہ معرفت تقاضا کرتی ہے عبادت کا، اس لیے لوگ اس کے مقصد کو سمجھیں۔ اس مقصد سے لیعرفون کی بجائے لیعبدون فرمایا گیا، یہ کہا علماء نے۔ اب عبادت کون کرے گا؟ جو اسے پہچانتا ہوگا۔ جو اسے نہیں پہچانتا وہ اس کی ویسی عبادت نہیں کر سکتا جیسے کہ اس کی استطاعت کے اعتبار سے عبادت کر سکتا ہو۔ بزرگان دین نے، اہل اللہ نے اسی بات کی کوشش کی کہ لوگوں کو خالق کا تعارف کرائے، اللہ کی معرفت لوگوں میں تقسیم کریں، لوگ اسے جانیں اور اسے پہچانیں۔ ماننے والے تو بہت ہیں، پہچاننے والے بہت کم ہیں۔ بقول حضرت خواجہ عزیز الحسن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ کے لاکھوں تیرے ماننے والے، کوئی نہیں پہچاننے والا۔ تو اہل اللہ نے اللہ کی معرفت لوگوں میں تقسیم کرنے کی محنت کی، اور جب آدمی اللہ کو جاننے پہچاننے لگتا ہے نا تو پھر وہ اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے، پھر وہ دنیا کا نہیں ہوتا، چیزوں کا نہیں ہوتا۔ جیسے آج کل کی صورتحال ہے، لوگ سب کے ہیں، ایک اللہ کے نہیں ہیں، اس لیے کہ اسے پہچانتے نہیں ہیں۔ بے شمار چیزوں کی محبت دل میں رکھتے ہیں، چونکہ اللہ کو پہچانا نہیں، اس واسطے اس سے ویسی محبت نہیں رکھتے جیسے رکھنے چاہیے۔ جبکہ ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کائنات کے ہر چیز کے مقابلے میں ایمان اللہ کا، اللہ سے سب سے زیادہ محبت کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس واسطے بزرگوں نے بتایا کہ دیکھو، ایک ہے پیدا کرنے والا، ایک ہے وہ چیز جسے پیدا کیا گیا۔ دونوں میں اہم کون ہے؟ پیدا کرنے والا اہم ہے کہ پیدا کی ہوئی چیز اہم ہے؟ تقریرا تو آپ لوگوں سنے، بیچ میں سوال جواب کی نوعیت نہیں سنے ہوں گے، مگر میں کبھی بھی پوچھوں تو ذرا بولتے رہو بیچ میں، تاکہ زندہ ہے بول کے معلوم رہنا۔ جی ارے بھائی، ایک ہے بنانے والا، ایک ہے بنائی ہوئی چیز، دونوں میں اہم کون ہے؟ بنانے والا۔ ایک ہے وہ جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، ایک وہ ہے جو کسی کے قبضے میں ہے۔ دونوں میں اہم کون ہے؟ ایک وہ ہے جس کا حکم ساری چیزوں پر چلتا ہے، اور ایک وہ ہے جس پر حکم چل رہا ہے۔ دونوں میں اہم کون ہے؟ وہ اہم ہے۔ ایک وہ ہے جو سب کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے، ایک وہ ہے جو ضرورتوں والا ہے۔ دونوں میں اہم کون ہے؟
اتنی موٹی بات سمجھ میں آ گئی نہیں آئی؟ اتنی موٹی بات سمجھ میں آ گئی تو بہت بڑی بات سمجھ میں آ گئی، سمجھو آپ، بھائیوں کو بھی بہنوں کو بھی، ٹوپیوں کو بھی چوٹیوں کو بھی۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آئی ہے تو پھر آئندہ سے زندگیاں بدل جانی چاہیے۔ سونے کو چاہیں گے یا سونا بنانے والے کو؟ چاندی کو چاہیں گے یا چاندی بنانے والے کو؟ کپڑوں کو چاہیں گے یا کپڑا بنانے والے کو؟ پیسے کو چاہیں گے یا پیسہ بنانے والے کو؟ ہیرے کو چاہیں گے یا ہیرا بنانے والے کو؟ زمین کو چاہیں گے یا زمین بنانے والے کو؟ درخت کو چاہیں گے یا درخت بنانے والے کو؟ غذا کو چاہیں گے یا غذا بنانے والے کو؟ پانی کو چاہیں گے یا پانی بنانے والے کو؟ اپنی زندگی کو چاہو گے یا زندگی بنانے والے کو؟ اپنے آپ کو چاہیں گے یا اپنے آپ کو بنانے والے کو؟ سب سمجھ میں آ رہا؟ سمجھ میں آیا تو زندگی بدل جاتی۔ تو اب ذرا دیکھ لو، اپنا اپنا جائزہ لے کے دیکھو کہ ہم کسے زیادہ چاہ رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پورے بندوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمعہ کے خطبہ میں سنتے رہتے نا، انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد پورے انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے، تمام چیزوں میں سب سے زیادہ فضیلت حضرت انسان کو، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت حضرت انبیاء کو، انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہے نا۔ ان کے بارے میں نبی رحمت، ختمی مرتبت، ہادی عالم، رحمت عالم، اولین و آخرین کے سردار، رب العالمین کے حبیب فرماتے ہیں، لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر، اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو حضرت ابو بکر کو بناتا۔ یعنی کیا مطلب؟ میں اللہ کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں، اتنی زیادہ محبت میری کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ اب جھانک کے دیکھ لینے کا کام ہے اپنا اپنا۔ اللہ کی کتنی محبت ہے ہمارے دلوں میں، چاہت کتنی ہے ہمارے دلوں میں، یاد کتنی ہے ہمارے دلوں میں، انسیت کتنی ہے ہمارے دلوں میں، اعلان کتنا ہے ہمارے دلوں میں، اس کو راضی کرنے کی فکر کتنی ہے ہمارے دلوں میں۔ رات دن کیا چیزیں بسی ہوئی ہیں دل میں، دیکھو۔ دل ایک بنایا گیا، ہمارے حضرت شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں سب لوگ مسیح الامت کہتے ہیں، جو ہمارے شیخ ثانی تھے، وہ فرماتے تھے کہ کبھی سوچے آنکھ دو ہیں، کان دو ہیں، ہاتھ دو ہیں، پاؤں دو ہیں، دل ایک کیگو ہے۔ ہم لوگ خاموش تھے، بچے تھے، ہم کو کیا معلوم تھا اتنا بڑا سوال اتنے چھوٹے بچوں سے۔ ہم لوگ خاموش بیٹھ کے تو فرمایا کہ بھئی دل جو ایک ہے نا، اس کے واسطے سے بس، جو یکتا ہے اس کے لیے ہے، اسی لیے فرمایا گیا ہے
کہ اللہ کو کوئی چیز کائنات کی سما نہیں سکتی. اگر وہ سما سکتا ہے تو بس ایمان والے کے دل میں سما سکتا ہے. رات دن اللہ کا حکم، رات دن اللہ کی یاد، رات دن اللہ کی مرضی، رات دن اللہ کا منشا، وہ سوار ہو جانا چاہیے اس تقاضے کے نتیجے میں کہ وہ میرے خالق ہیں اور پوری کائنات کے خالق. وہ بنانے والے ہیں، یہ بنی ہوئی چیز ہے. اکابر دعوت سے آپ حضرات نے بار بار سنا ہوگا کیا؟ بنانے والے سے سب کچھ بنتا ہے، بنائے ہوئے سے کچھ نہیں بنتا. بار بار سنے ہوں گے نا، پتہ نہیں سنیں گے نہیں سنے، اس واسطے کہ سننا بھی آج کل کم ہو گیا. یا جہاں سننا چاہیے وہاں نہیں سن رہے، اور جس کی سننا چاہیے اس کی نہیں سن رہے. وہاں جا کے سن رہے جہاں نہیں سننا چاہیے، اور ان کی سن رہے جن کی نہیں سننا چاہیے. جب دیکھو سن لیتے بیٹھے ہوئے ہیں کان میں. جی کس کی سن رہے بھائی؟ ماسٹر گوگل کی. ارے بھائی کان دینے والا کون؟ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ سننا دینے والے کی نہیں سنتے ہیں. جس نے کان دیا اس کی نہیں سنتے، اور جس نے زبان دی اس کی نہیں بولتے، اور جس نے آنکھ دی اسے نہیں دیکھتے، اور جس نے پاؤں دیے اس کی طرف نہیں چلتے، اور جس نے ہاتھ دیے اس نے جو دیا وہ نہیں لیتے. ایسی عجیب و غریب قسم کی صورت حال ہے ہماری. دیکھو یہ پوری کائنات بنائی ہوئی ہے، اسی لیے اس کو مخلوقات بولتے ہیں. مخلوقات مخلوق کی جمع ہے. مخلوق کے معنی بنایا ہوا، تو مخلوقات بولے تو بنائی ہوئی چیز ہے. تب خالق ایک طرف ہے، مخلوق ایک طرف ہے. ہم کون ہے؟ چاہنا پھر کسے ہے؟ خالق کو چاہنا ہے. تو پھر یہ چیزوں کے پیچھے رات دن کہیں کو پڑے ہوئے ہیں بھائی. چلو اس کو راضی رکھ کے کچھ کرتے چیزوں کے ساتھ کوئی حرج نہیں تھا. اس کو ناراض کر کے چیزوں کے پیچھے کیسے بھاگتے؟ زیور کے لیے چوریاں کر رہے، چوری سے اللہ راضی ہوتے ہیں؟ زیور بنانے والا اللہ. زیور کی چاہت اندر، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا اللہ کو ناراض کرنے والا. تو اللہ کو ناراض کر کے آپ زیور کے پیچھے کیوں بھاگ رہے؟ دھوکہ دے کے مان لے رہے، دھوکے سے اللہ راضی ہے؟ تو مال بنانے والے کو راضی کرنا ہے، مال کی اپنے اندرون میں پائی جانے والی چاہت کو پورا کر کے خود کو خوش کرنا ہے. کسے راضی کرنا ہے آخر؟ صحابہ نے اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو نہیں چاہا، اللہ کو چاہا. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے سب نے دنیا کی کسی چیز کو نہیں چاہا، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی اللہ کے مرضی کے حوالے کر دیا. انہوں نے فرمایا افوض امری الی اللہ، میں اپنا سارا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں.
اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائیں ان میں سے ایک دعا یہ ہے، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ پلک جھپکنے کے بقدر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما، پلک جھپکنے کے بقدر۔ تو اہل اللہ نے، بزرگان دین نے کیا تعلیم دی ہے، ہم لوگوں کو پہلے وہ سمجھنا چاہیے۔ اسی واسطے مرید کسے بولتے معلوم؟ اللہ کو چاہنے والے کو مرید بولتے۔ کوئی بتایا نہیں بتایا اب تک نہیں معلوم، مگر میں بتا دے رہا ہوں، مرید بولے تو اللہ کو چاہنے والا۔ مرید ارادے سے، ارادے کے معنی چاہنا، مرید بولے تو چاہنے والا، کس کو؟ اللہ کو چاہنے والا۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ان سے مرید ہو جاؤ جی، دیکھو ذرا کاروبار ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو کیا مراد ہے اس کی؟ کاروبار ہے، اس کو مرید بولتے ہیں۔ ارے بھائی طبیعت ٹھیک نہیں رہ رہی، یہاں کا دکھا لیا، وہاں دکھا لیا، یہ کھا لیا، وہ کھا لیا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا، تو ساتھیاں بولتے ہیں، بلانے کے مرید ہو جاؤ جی، بول کے انہیں آ کے مرید ہو رہا، کہے کے واسطے طبیعت صحیح ہو جائے، تو مرید الصحت، وہ کیا ہے؟ وہ مرید الصحت ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ مرید التجارت ہے۔ ارے بھائی مالی پریشانیاں بہت ہیں، کیا کرنا؟ ارے ان سے بیعت ہو جاؤ جی، جا کے کہے کا مرید ہے انہیں؟ مرید المال ہے۔ کوئی آگے بولا صاحب رشتہ جوڑ رہا اتنے ذرا کچھ کرو، کوئی بولے جا کے ان سے مرید ہو جاؤ، یا تم بیعت کر لو ان سے، آ کے انہیں حضرت میں بیعت ہو جانا چاہ رہا ہوں، تو کہے کا مرید ہے انہیں؟ مرید الزوجہ۔ مرید نہیں بولتے بھائی ان لوگوں کو، یہ تو مرید الدنیا ہو گئی۔ ہمارے اکابر سلسلہ فرماتے ہیں مرید وہ ہے جس کی مراد اللہ ہو، مرید وہ ہے جس کی مراد اللہ ہو۔ ابھی آتے آتے ہم اپنے ساتھیوں سے بول رہے تھے، یہ پوری دنیا، زمین، آسمان، چاند و سورج، ستارے سیارے، درخت، پہاڑ، کائنات کا ہر ذرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا، جی زمین ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر دھوئیں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ ذروں کی صورت میں بکھر جائے گی پوری چیزیں۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، زمین کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پڑیں گے۔ بتائیے کوئی چیز رہے گی یہاں کی؟ سونا چاندی، روپیہ پیسہ، مکان دکان، کارخانے کمپنیاں، عہدے ڈگریاں، کوئی چیز رہے گی؟ کوئی سی بھی چیز نہیں رہنے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے، ایک رہنے والی ذات صرف اللہ کی۔ کر محبت فقط خدا ہی سے، ساری خلقت جمال فانی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کتاب میں لکھا ہوا ہے، سب ختم ہو جانے والی چیزیں، اب وہ ختم ہو جانے والی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے۔ قادریت کا امتیاز ہے
چیزوں کو نہیں چاہنا، چیز والے کو چاہنا۔ ہم نے اپنے شیخ سے سنا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی طرف قادریت کی نسبت ہوتی ہے اور لوگ قادری قادری کہتے ہیں، وہ عبد القادر تھے نا، بہت بڑا مقام تھا ان کا۔ ایک ایک مجلس میں 40-40 ہزار لوگ گناہوں سے توبہ کرتے تھے۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ میں اعلیٰ ترین درجے والے، اللہ جب ان کو اولاد سے انہیں اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا تو بچے کو لے کے آتے، حضرت کی گود میں دیتے تھے، حضرت صاحبزادے تولد ہوئے ہیں، دعا فرما دیجئے، گود میں لیتے، اظہار محبت فرماتے، اس کے بعد کہتے یا تو میں تجھ سے پہلے گزر جاؤں گا یا تو مجھ سے پہلے چلا جائے گا، جب جانا ہی ہے تو پھر زیادہ دل لگانا کیسا۔ ہم لوگوں نے دیکھو دل کس کو دے رکھا ہے، کتنے ہی لوگ آئے، کتنوں کو دل دیا ہوئے ہیں۔ کسی نے سونے کو دے دیا، کسی نے چاندی کو، کسی نے کپڑوں کو، کسی نے مرد کو، کسی نے عورت کو، کسی نے کھیت کو، کسی نے زمین کو، کسی نے دکان کو، کسی نے مکان کو، کسی نے جائیداد کو، کسی نے عہدے کو، کسی نے کرسی کو، پتہ نہیں کتنی چیزوں کو یہ دل دیا ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ابھی تک سمجھ میں آیا ہی نہیں، اس واسطے کہ سب سے زیادہ چاہے جانے کے لائق یہ اللہ، آپ کے سوا کوئی دوسرا نہیں، یہ معنی ہے اس کے۔ الہ کون ہے، اللہ کون ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ جس کی طرف لپک کر جایا جائے اسے کہتے ہیں اللہ، جسے سب سے زیادہ چاہا جائے۔ لا الہ الا اللہ تو ہم نے سب نے پڑھ دیا، چونکہ اس کے اثرات نہیں ظاہر ہو رہے ہیں تو اس وقت سے شکوہ کرتے ہوئے غالباً اقبال نے کہا تھا، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہے تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا، عجیب دعوی اسلام ہے تیرا مسلم، کہیں ہے تو وہ کہیں لا الہ الا اللہ۔ ایک لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد میں ضرورت پڑی صحابہ کرام کو مکہ جیسا سرزمین چھوڑنے کی، تو لا الہ الا اللہ کے تقاضے کی تکمیل کے لیے مکہ جیسی سرزمین چھوڑ دی۔ وہ سرزمین جہاں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے مسلسل چکر لگتے رہے، جہاں اللہ نے سب سے پہلے گھر بنایا، جو سرزمین کے پیدائش کی جگہ ہے، میرے اور آپ کے آقا اولین و آخرین کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ ہے، مولد النبی وہ ہے، بیت اللہ وہاں ہے، انبیاء کرام کی آمد و رفت وہاں رہی ہے، سب سے پہلا گھر وہاں بنایا گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر فرمائی۔ پیارے نبی علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے سے 2500 سال پہلے، لیکن اس سے پہلے بھی وہاں تعمیر اللہ نے کروائی تھی۔ تاریخ مکہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ وہ سرزمین لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے چھوڑنا پڑا تو صحابہ کرام نے چھوڑا۔ چھوڑا بھی تو کیسا چھوڑا؟
قربان ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر. انہوں نے فرمایا کہ جنہوں نے ہجرت کر لی اللہ کے لیے، اب دوبارہ حالات درست ہونے کے بعد جا کر مکے میں مستقل رہائش اختیار کرنے کی اجازت نہیں. مکے میں کاروبار تھے، کلمے کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا. عزیز و اقارب سے دور ہونا پڑا تو دور ہو گئے. اور ان میں سے بعضوں کو جان چھوڑنی پڑی تو جان چھوڑ دی، اس لیے کہ اب ان کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ بس اللہ کی ذات تھی. بزرگوں نے یہ سبق پڑھایا کہ دیکھو طالب دنیا مت بنو، طالب حق بنو. اسی لیے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ شاہ صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تیرے شوق میں تو مٹا مجھے، تیرے شوق میں تو مٹا مجھے، تیرے عاشقوں میں اٹھا مجھے. تو شراب وصل پلا مجھے کہ اسی میں میری نجات ہے. تو بزرگان دین نے کس کا عاشق بنایا بندوں کو؟ اللہ کا. ہم لوگ بزرگان دین کے پاس میں آ رہے ہیں اپنی مخلوقات سے عاشقی کو پورا کرنے. زمین و آسمان کا فرق ہو گیا ہے اس وقت میں. میری یہ چاہت پوری ہو جائے، میری وہ چاہت پوری ہو جائے، میری وہ چاہت پوری ہو جائے. سلوک میں کیا ہے؟ سلوک میں یہ ہے کہ چاہت اپنی باقی نہیں رہنا. میری چاہت تو بس ان کی چاہت. غالباً سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، انہوں نے فرمایا کہ تمہاری چاہت ایسی ختم ہو جانی چاہیے جیسے میت کی چاہت ختم ہو جاتی ہے. کن کالمیت فی ید الغسال، تم ایسے ہو جاؤ جیسے غسل دینے والے کے ہاتھ میں میت ہوتی ہے. جدھر پلٹا ہے پلٹتا، ٹھنڈا پانی ڈالو کچھ نہیں بولتا، گرم پانی ڈالو کچھ نہیں بولتا، بدن کو سہلاؤ کچھ نہیں بولتا، بدن کو رگڑو کچھ نہیں بولتا. بولتا کبھی سونے بولے سو؟ اگر بول دیا پانی بہت گرم ہے تو نہلانے والا ٹھنڈا ہو جاتا. اس کی مرضی ہے کچھ باقی؟ ارے بھئی ہم اللہ کے بندے، ہماری مرضی کیا ہے؟ ہم کو انہوں نے پیدا کیا، ہم ان کے قبضے میں ہیں، ان پر ہمارا حکم چلتا ہے. وہ ہمارے رب ہیں، وہ خالق ہیں، وہ باری ہیں، وہ مصور ہیں، وہ عزیز ہیں، وہ حکیم ہیں، وہ عالم الغیب شہادہ ہیں، وہ رحمان ہیں، وہ رحیم ہیں. ان کے مقابلے میں میں کیا، میری چاہت کیا ہے؟ کیا میری مرضی کیا ہے بھائی اس میں؟ جب ان کی ہی مرضی ہو، اپنی مرضی ان کی مرضی بن جائے تو سمجھنا چاہیے کہ زندگی پھر بندگی میں تبدیل ہو گئی اور مقصد زندگی کی تکمیل ہو گئی. مقصد زندگی کیا ہے؟ بندگی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اسی لیے ہمارے حضرت شاہ مولانا کمال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک جگہ اپنی کتاب اشعار والی کتاب میں، ان کی بہت ساری نثری کتابیں بھی ہیں، شعر والی کتاب میں انہوں نے فرمایا
زندگی مل گئی بندگی کے لیے، زندگی مل گئی بندگی کے لیے. اور کیا چاہیے زندگی کے لیے؟ ان کا حکم پورا کرو، ان کا منشا پورا کرو، چیزوں وزوں کو مت چاہنا. یہاں عورتوں کی بھی سنا بڑی تعداد ہے. شروع میں تو بس بقدر ضرورت ہی خرچہ ان کا، اور بڑی تنگی سے گزارا ہوتا تھا. یہ تنگی سے گزارا ہونا، فراخی سے گزارا ہونا، یہ کوئی کامیابی ناکامی کی علامت نہیں ہے. تنگی سے گزارا ہوتا تھا، لیکن اللہ جل شانہ نے دائرہ اسلام پھیلانا شروع کیا اور اسلام کا اثر بڑھنے لگ گیا اور فتوحات حاصل ہونے لگ گئیں، اور تنگی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی، فراخی کے راستے کھل گئے. تو ازواج مطہرات نے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات طاہرات نے، تمام اہل ایمان کی ماؤں نے مل کر مشورہ کیا کہ اب نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہ گزارش پیش کرنی چاہیے کہ اب بات اتنے زیادہ سخت نہیں ہیں، تھوڑے سے حالات ٹھیک ہیں. اس وجہ سے یہ گزارش کرنی چاہیے کہ ہم کو دیا جانے والا جو خرچہ ہے وہ تھوڑا سا بڑھا دیا جائے. یہ سب نے مل کے مشورہ کیا. عورتیں ذرا غور سے سننا، تین قسم کی رہتی ہیں عورتیں. اب یہاں کی میرے کو نہیں معلوم کیسی ہیں جی، ورنہ میرے پاس ایک صاحب آئے تھے یہاں کے نہیں، ہماری طرف کے، ہاتھاں بتایا ہونا میرے کو، گٹھے آ گئے تھے اس کے اوپر. کہنے لگے کہ صاحب گھر میں بہت جنگ چل رہی. میں نے کہا کیا قصہ کیا ہے؟ کہنے لگے جو کاروبار میں کرتا ہوں وہی کاروبار سامنے والا بھی دوسرا شروع کرائے. انہیں 2-3 سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. میں جہاں کا وہیں ہوں برسوں سے. میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو جو کچھ بھی کھلاؤں حق حلال کا کھلاؤں. بس اس کی میں محنت کرتا ہوں. یہ دیکھیے میری محنت، میرے ہاتھوں پہ گٹھے آ گئے. لیکن بیوی بول رہی نہیں، تم بھی ویسے ہی کاروبار کرو جیسے فلانا کر رہا. انہیں دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ارے بھائی دھوکہ دے کے، جھوٹ بول کے، نمبر 2 طریقہ اختیار کر کے آدمی بڑھا لیتا ہے کمائیاں. آج کل وہ بیچارہ امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کاروبار کر رہا، تو اس کے نتیجے میں روٹی چٹنی کا انتظام ہو جا رہا. تو جنگ ہو گئی گھر میں، بیوی بچے دونوں ایک طرف ہو گئے. یہ بھی عجیب و غریب قسم کا مسئلہ ہے. مردوا بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتے جاتا، عورت بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ پاورفل ہو جاتی. اس واسطے کہ ٹیم پوری اس کی فوج بن جاتی. یہاں نہیں ہوگا ویسا میں سمجھتا ہوں. اب وہ بول رہے ہیں کہ یا تو ویسے دھندا کرو یا نہیں تو اب آپ گھر سے چلے جاؤ. گھر کی ضرورت، گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں. اب کیا کروں، ملسا بول کے آئے میرے پاس. خیر ان کو جو سمجھانا تھا سمجھا دیے. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ عورتیں ذرا غور سے سننا. ازواج مطہرات نے باہم مل کر مشورہ کیا کہ تھوڑے سا خرچہ بڑھا دیے جانے کی گزارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے. اب سب نے مل کر یہ کہا کہ سب سے چھوٹی اور سب سے چہیتی جو بیوی ہے نبی علیہ السلام کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ان کو اپنا ترجمان بنا کے بھیجنا چاہیے. قاعدہ یہ ہے، طریقہ کار یہی ہے. ایسا نہیں کہ 4 ہیں تو 4 کے 4 کو بولنا شروع کر دیں. ادب نہیں سیکھے ہوئے زندگی میں لوگ. سب نے مل کے
زوجہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اپنا ترجمان بنایا، اور جا کے یہ بات کہی کہ تھوڑا سا خرچہ بڑھا دیجیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت اتر گئی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے کہیے اگر تم دنیا کی زینت چاہتے ہو، دنیا کی چاہت ہو، دنیا کی زینت کی چاہت ہو، تو تم کو جو دیا جا سکتا ہے وہ دے دیا جائے گا، لیکن پیغمبر کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ فَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، اللہ کے رسول کو چاہتے ہو، آخرت کی زندگی کی سرخروئی کو چاہتے ہو، تو ایسی نیک عورتوں کے واسطے اللہ نے بہت بڑا انعام رکھا ہے۔ یہ آیت اتاری، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا کہ فیصلہ کر لو تم لوگ، تمہیں کیا چاہیے؟ اب دنیا چاہیے یا دنیا بنانے والا؟ رسول چاہیے یا وہ جس رسول کی برکت سے تم کو کائنات کی چیزیں استعمال کرنے کا موقع ملا؟ 2 دن کی زندگی چاہیے یا آخرت کی ہمیشہ کی؟ یہ کہہ دیا، چونکہ وہ چھوٹی عمر کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقتاً فرمایا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے تمہارے ابو سے مشورہ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ کر لیں گے۔ اس واسطے خیر خواہی میں کہا کہ تمہارے والد صاحب سے ذرا مشورہ کر لے کے پھر جواب دو۔ تو انہوں نے عجیب جواب دیا، فرمایا اس معاملے میں مشورہ کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ ہم تو اللہ کو، اللہ کے رسول کو چاہتے ہیں، دنیا لے کے ہم کیا کریں گے؟ آج ہے یہ جذبہ ہماری بہنوں میں، آج ہے یہ جذبہ ہمارے بھائیوں میں۔ بھائی کی زمین دبا لی، بہن کا کھیت مار لیا، اس کا میراث کا حصہ دبا دیا، اس کو جتنا ملنا چاہیے اتنا نہیں دے رہے۔ کسے چاہ رہے آخر؟ ایک ایسی چیز کو جس کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں۔ تو چاہنا ہے کسی اللہ کو، اور جب اللہ کو چاہیں گے تو اللہ جو جو چاہتے ہیں سب کو چاہیں گے، ہے نا؟ اللہ نبی کو چاہتے ہیں تو نبی کو چاہیں گے، اللہ نیکی کو چاہتے ہیں تو نیکی کو چاہیں گے، اللہ نماز کو چاہتے ہیں تو نماز کو چاہیں گے، اللہ عبادات کو پسند کرتے ہیں تو عبادات کو پسند کریں گے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کو پسند کرتے ہیں تو حسن سلوک کو کریں گے لوگوں کے ساتھ میں، ان کی مرضی کیا ہے وہ پورا کریں گے۔ جو آپ کی مرضی ہو۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا، فارسی کا ایک مقولہ ہے، مرضی مولا از ہمہ اولا۔ پوری تقریریں تو یاد نہیں رہتے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے جملے یاد رکھ لینا۔ مرضی مولا از ہمہ اولا، اللہ کی مرضی تمام چیزوں سے بڑھ کر۔ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی جانب سے حاصل ہونے والی جو خوشنودی ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ دنیا ملے نہ ملے کی کوئی حیثیت ہے نہیں،
بھائی شروع میں تھی نہیں، شروع میں خالی ہاتھ آئے تھے نا، جب جائیں گے تو کیا کیا لے جائیں گے؟ سنے تھے نا ایسے بولے خالی ہاتھ آئیں گے، خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے بولے، سنے تھے نا جی۔ خوش ہو رہے بعض لوگ پرانا قصہ یاد دلا رہے بول صاحب بول کے، اس واسطے شاید اللہ میاں ہتھیلیاں صاف بنا کے رکھے، کیا بھی نہیں رہتا ہے اس میں بول کو۔ خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے، بیچ میں رہنا نہیں رہنا کیا فائدہ ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہے نا۔ کچھ لوگوں کے پاس دکھ رہا ہے، کچھ لوگوں کا نہیں دکھ رہا، اتنا سے رہنے والا تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہاں سے چلے، دونوں کے دونوں ہاتھ خالی تھے، سمجھے؟ 10 کلومیٹر پہ منزل تھی، وہاں اترنا تھا، بیچ میں ایک بڑے بھیا مل گئے، انہوں نے بولے کہ بیٹا اس میں ذرا 10 لاکھ روپے ہے، پوٹلی اٹھا لے کے جانا میرے کو مشکل ہو رہا، ذرا تم لے کے چلو ساتھ ساتھ۔ اچھی بات ہے، بلکہ دونوں خالی ہاتھ تھے نا، ایک صاحب کے ہاتھ میں مل گئی 10 لاکھ کی پوٹلی۔ اس کے بعد میں 6-7 میل کے بعد میں وہ بڑے بھیا کا گھر آ گیا، ان کو دے دیے۔ پھر اب 10ویں منزل پہ اتر رہے، اپنے 10 کلومیٹر کے بعد میں اپنی منزل پہ دونوں جا رہے، تو وہاں سے کیسا چلے تھے؟ اب اتر رہے کیسا؟ بیچ میں ایک کے پاس تھا ایک کے پاس، دونوں برابر ہی نا، بلکہ تھوڑی سی پریشانی ہے اس کو جس کے ہاتھ میں پوٹلی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی کوئی کھینچ لے کے جائے، اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری بڑھ گئی تھی۔ تو دونوں میں زیادہ مزے کا کون رہا؟ اس کو درمیان میں بھی کچھ نہیں ملا، سمجھے؟ مگر سمجھ میں آ رہی نہیں ہے چیز، اس واسطے کہ اتر گئی ہے ایسا دل میں شروع سے، چیزوں کی